نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم افتح حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی برکات۔ ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن اور دعا، استغفار وغیرہ سبھی کو شامل ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر ہیں، اور یہ سب اس کی خاص شکلیں ہیں یعنی اللہ کے ذکر کی، لیکن مخصوص عرف اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تقدیس، اس کی توحید اور تمجید، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کے صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں، ان سے صراحتاً معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا اور انسان کی روحانی ترقی اور ملائے اعلیٰ سے اس کے ربط کا خاص الخاص وسیلہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر۔ شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں ذکر اللہ کی عظمت اور اہمیت اور اس کی برکات پر ایک بڑا بصیرت افروز اور روح پرور مضمون لکھا ہے۔ اس کے ایک حصے کا خلاصہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ آگے درج ہونے والی احادیث میں ذکر اللہ کی جو عظمت بیان ہوگی، اس مضمون کے مطالعے کے بعد اس کا سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر اللہ کی تاکید اور ترغیب کے ہم کو مندرجہ ذیل 10 عنوانات ملتے ہیں۔ نمبر 1، بعض آیات میں اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے، مثلا ارشاد فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں یعنی دل سے، گڑ گڑا کر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ۔ بعض آیات میں اللہ کو بھولنے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے شدت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے، یہ بھی ذکر اللہ کی تاکید ہی کا ایک عنوان ہے۔ مثلا فرمایا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہونا تم غفلت والوں میں سے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اس کی پاداش میں اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے، اور خدا فراموشی کے نتیجے میں وہ خود فراموش ہو گئے۔ بعض آیات میں فرمایا گیا کہ فلاح اور کامیابی اللہ کے ذکر کے کثرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، پھر تم خود کامیابی کی امید کر سکتے ہو۔ لعلکم تفلحون۔ بعض آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے اہل ذکر کی تعریف کی گئی اور بتایا گیا کہ ذکر کے صلے میں ان کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا خاص معاملہ کیا جائے گا اور ان کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ایمان والے بندوں اور بندیوں کے چند دوسرے ایمانی اوصاف بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا،
اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے بندے اور اس کی بندیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے خاص بخشش اور عظیم ثواب۔ اسی طرح بعد آیات میں آگاہی دی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی بہاروں اور لذتوں میں منہمک اور مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں وہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ مثلا سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ اس غفلت میں مبتلا ہوں گے وہ بڑے گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ یہ تینوں عنوان بھی ذکر اللہ کی تاکید اور ترغیب کے لیے بلا شبہ بڑے مؤثر ہیں۔ بعد آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو بندے ہمیں یاد کریں گے ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بندے کی اس سے بڑی سعادت اور کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اس کو یاد کرے اور یاد رکھے۔ بعد آیات میں فرمایا گیا ہے اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے مقابلے میں عظمت اور فوقیت حاصل ہے، اور اس کائنات میں وہ ہر چیز سے بالا تر اور بزرگ تر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ بے شک اگر بندے کو عرفان نصیب ہو، عرفان معرفت، تو اللہ کا ذکر اس کے لیے اس ساری کائنات سے عظیم تر ہے۔ بعد آیات میں بڑے اونچے درجے کے اعمال کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی کہ ان کے اختتام پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ گویا ذکر اللہ ہی کو ان اعمال کا خاتمہ بنانا چاہیے۔ مثلا نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں، کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے۔ اور خاص جمعے کی نماز کے بارے میں ارشاد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو اجازت ہے کہ تم مسجد سے نکل کر اپنے کام کاج کے سلسلے میں زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس حالت میں بھی اللہ کا خوب ذکر کرو، پھر تم فلاح کی امید کر سکتے ہو۔ اور حج کے بارے میں ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر کے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، جیسے کہ تم تفاخر کے طور پر اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ نماز اور حج جیسی اعلیٰ درجے کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد بھی بندے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ان سے فراغت کے بعد بھی اس کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اسی کو ان اعمال کا خاتمہ بننا چاہیے۔ بعد آیت میں ذکر اللہ کی ترغیب اس عنوان سے دی گئی ہے کہ دانش مند اور صاحب بصیرت بندے وہی ہیں جو ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے، جس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہوں وہ عقل اور بصیرت سے محروم ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں کھلی نشانیاں ہیں ان ارباب دانش کے لیے جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، یعنی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے غافل نہیں ہوتے۔ بعد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونچے سے اونچے اعمال صالحہ کا مقصد اور ان کی روح